Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Lecture number 28 is about total communication and sign language. ہم اپنے پریویس لیکچرز میں سے جو ہے ایک لیکچر میں سائن لینگویج ٹوٹل کمیونیکیشن کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں. واٹ از ٹوٹل کمیونیکیشن؟ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے از دا فلاسفی آف ایجوکیٹنگ چلڈرن ود ہیئرنگ لاس دیٹ انکارپوریٹس آل مینز آف کمیونیکیشن. یعنی ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کی فلاسفی کیا ہے، یعنی اس کا جو ہے وہ مقصد یا جو اس کی جو لاجک ہے یا جو اس کا پرپز ہے وہ یہ ہے کہ جو ہیئرنگ لاس کے ساتھ بچے ہیں یا جو ڈیف بچے ہیں ان کو ٹوٹل کمیونیکیشن یعنی تمام طرح کے جو مین آف کمیونیکیشن ہے ان کو کمبائن کر کے یہ کمیونیکیشن جو ہے ٹوٹل کمیونیکیشن اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے، جس کے اندر فارمل سائنز ہوتے ہیں، نیچرل جیسچرز ہوتے ہیں، فنگر اسپیلنگز، باڈی لینگویج، لسننگ، لپ ریڈنگ اینڈ اسپیچ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے. چلڈرن ان ٹوٹل کمیونیکیشن پروگرامز ٹپیکلی ویئر ہیئرنگ ایڈس اور کوکلیئر امپلانٹس. ایسے بچے جن کے اوپر ٹوٹل کمیونیکیشن پروگرام جو ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے وہ بچے یا تو ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ ہوتے ہیں یا پھر کوکلیئر امپلانٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، تاکہ وہ ٹوٹل کمیونیکیشن میں جتنے بھی موڈ آف کمیونیکیشن یوز ہوتے ہیں، جتنے بھی اس کے اندر جو ہے وہ مین آف کمیونیکیشن یوز ہوتے ہیں، ان سے وہ فلی جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ اسی صورت میں لے سکتے ہیں. ٹوٹل کمیونیکیشن از این اپروچ ٹو کمیونیکیٹنگ دیٹ ایمز ٹو میک یوز آف اے نمبر آف موڈ آف کمیونیکیشن سچ ایز سائن، oral, auditory, written and visual aids depending on the particular needs and abilities of the child. یعنی ٹوٹل کمیونیکیشن کے اندر جو ہے وہ جو جتنے بھی مین آف کمیونیکیشن ہیں ان کے علاوہ آڈیو ویژول ایڈز جو ہیں جو کہ اس ایج کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یا جس بھی کیٹیگری میں وہ بچے فال کر رہے ہیں، یعنی آپ ان کو کوئی بھی سبجیکٹ اگر پڑھا رہے ہیں، میتھ پڑھا رہے ہیں، سائنس پڑھا رہے ہیں یا کوئی بھی سٹوری ریڈ کروا رہے ہیں، تو اس سے ریلیونٹ جو ہیں وہ پکچرز اور کیپشنز اور ایسی جو آڈیو ویژول ایڈز ہیں جو کہ اس کے لیے ضروری ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا جاتا ہے. دس اپروچ کین بی یوزفل ان ڈیف ایجوکیشن فار ینگ چلڈرن ہو آر پری وربل اینڈ فار چلڈرن ود لینگویج ڈس آرڈرز سچ ایز ایپریکزیا اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر. یہ جو اپروچ ہے ٹوٹل کمیونیکیشن کی، اس کو نہ صرف ڈیف بچوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے بلکہ ایسے بچے جن کی جو ہے وہ ابھی وربل جو کمیونیکیشن ہے یا بول چال کی جو اسکلز ہیں وہ ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، لیکن وہ بچے جو ہوتے ہیں وہ یعنی ان کو یا تو ہیئرنگ لاس یا ڈیفنس ہوتی ہے یا پھر ان کو ساتھ میں ایسوسیٹڈ جو ہے وہ ادر پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ان کو ہیئرنگ لاس نہیں ہوتا لیکن ویسے ان کو جو ہے وہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتا ہے یا پھر اپریکزیا آف اسپیچ ہوتا ہے. یعنی اپریکزیا آف اسپیچ مینس کہ جو ہے وہ اس کو ایکوائرڈ اپریکزیا بھی کہا جاتا ہے اور چائلڈ ہوڈ اپریکزیا جو ہے وہ بھی جو ہے اس کی ایک ٹائپ ہے، جس کے اندر جو ہے وہ انڈیویجول جو ہے وہ کریکٹلی کچھ بھی جو یا کانسٹنٹلی کچھ بھی جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا، یا وہ کچھ کہنا کچھ اور چاہتا ہے لیکن وہ اتنا کریکٹ طریقے سے یا اتنا کنسسٹنٹلی کمیونیکیشن جو ہے وہ اس کو جاری نہیں رکھ پاتا. ان دا یونائٹڈ کنگڈم ٹوٹل کمیونیکیشن آلسو نون ایز انکلوسیو کمیونیکیشن. یو کے میں جو ہے وہ ٹوٹل کمیونیکیشن کو انکلوسیو کمیونیکیشن بھی کہا جاتا ہے. انکلوسیو مینس کہ تمام جو طرح کے جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس کو اپلائی کیا جا سکتا ہے. از این اپروچ یوزڈ مینلی بائی اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ. اور یہ ایسی اپروچ ہے جو کہ خاص طور پر اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ جو ہیں وہ اس کو یوز کرتے ہیں. ٹو ہیلپ چلڈرن اینڈ ایڈلٹس ود لرننگ ڈسیبلٹیز کمیونیکیٹ یوزنگ اینی موڈ آف کمیونیکیشن سچ ایز سمبلس، سائننگ یوزلی میکاٹون، فوٹوگرافس ایز ویل ایز دا اسپوکن اینڈ ریٹن ورڈس اینڈ جیسچرس. یعنی اسپیچ اینڈ لینگویج تھراپسٹ جو ہیں وہ ان بچوں کو لرننگ کی جن کو پرابلم ہوتی ہے یا جو لرننگ ڈسیبلٹیز کے ساتھ ہوتے ہیں ان کی کمیونیکیشن میں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر بہت ساری علامات، اشارے
اور جو ہے وہ میکا ٹونز. یوزلی میکا ٹونز کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لینگویج کو یا کسی بھی کمیونیکیشن کے موڈ کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسی پکچرز یا ایویئرز جو ہیں ان کو ایڈ کیا جاتا ہے جو کہ اس کمیونیکیشن یا اس لینگویج کو کنوے کرنے میں ہیلپ آؤٹ ہوتی ہیں, یعنی میسج جو ہے اس کو فلی کنوے کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں. It has also been found to be useful for those recovering from a stroke or head injury where spoken language is impaired, or for people whose language processing is affected, perhaps in old age or through dementia. کہ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہوتی ہے, یا ایسے لوگوں پر بھی اس کو اپلائی کیا جاتا ہے جن کو اسٹروک ہوتا ہے یا ہیڈ انجری ہو جاتی ہے, یا جن کو اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کی اسپوکن لینگویج کے اوپر پڑتے ہیں, اور ان کی جو اسپوکن لینگویج ہوتی ہے وہ امپیئرڈ ہو جاتی ہے, اور ان کی جو لینگویج کی پروسیسنگ ہوتی ہے, یعنی ان کی تمام طرح کی جو لینگویج کی جو ہے وہ پروفیشنسی ہوتی ہے, یہ جو بھی اس کی کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں وہ ساری ڈسٹروائے یا خراب ہو جاتی ہیں, امپیئرڈ ہو جاتی ہیں, اور ان لوگوں کے لیے ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. اسی طرح سے جو اولڈ ایج کے لوگ ہیں, یعنی جن کو ڈیمینشیا یعنی بھولنے کی جو ہے بیماری ہو جاتی ہے, ان کے لیے بھی یہ اچھی جو ہے وہ افیکٹو چیز ہے. ٹوٹل کمیونیکیشن ناٹ اونلی ہیلپس ڈیف چلڈرن لرن ٹو کمیونیکیٹ, بٹ چلڈرن ہو ہیو Down syndromes and other learning disabilities where it makes communication hard, especially for school age children and the families who are involved. ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے وہ جو ڈسیبلٹیز ہیں ان میں بھی بہت زیادہ افیکٹیولی جو ہے وہ یوز کی جاتی ہے. ایسے بچے جن کو ڈاؤن سنڈروم ہے, یا جن کو کسی بھی قسم کی اور لرننگ ڈسیبلٹیز ہیں, یا ان کو بولنے میں کوئی پرابلم ہے, یا فزیکلی کوئی پرابلم ہے, اور جہاں پر ان کی فیملیز جو ہیں وہ بھی ساتھ انوالو ہیں, تو اپنے ٹیچرز کے ساتھ, اپنے پیئرز کے ساتھ, یا اپنے جو فیملی ہے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے میں ان کو بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ٹوٹل کمیونیکیشن. ٹوٹل کمیونیکیشن فوکسز آن ٹیچنگ چلڈرن اسپیشل ٹولز to help them communicate better, like finger spellings, how to use body language to tell people how you feel, sign language, lip reading and other natural gestures to communicate. Total communication encourages children to use the little bit of hearing they may have to help make this process work better, with the help of hearing aids and other different kind of implants. ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے یہ اس کے اندر جو ہے وہ بچوں کے ساتھ اسپیشل ٹولز جو ہیں وہ کمیونیکیٹ کو بہتر کرنے کے لیے اس میں شامل کیے جاتے ہیں, جس میں فنگر اسپیلنگز ہیں, یعنی فنگرز کے جو سائنز ہیں ان کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا کہ وہ کسی نہ کسی اسپیلنگ کو یعنی شو کرتے ہوں. اب فنگر اسپیلنگز جو ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے ورڈز جن کے بارے میں اتنی زیادہ کلیئرٹی نہیں ہوتی, یا کچھ ایسے لائک چیزوں کے نام ہوتے ہیں, یا کچھ ایسی علامات ہوتی ہیں جن کو جسٹ ہم علامات سے ہی شو کر سکتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا, یا فلاں جگہ کا, یا فلاں جو ہے پرسن اس کا نیم ہے. تو فنگر اسپیلنگز بھی اس میں جو ہے وہ یوز کیے جاتے ہیں, اور سائن لینگویج جو ہے وہ بھی اس میں یوز ہوتی ہے, لپ ریڈنگ یوز ہوتی ہے, جیسے ہم نے لاسٹ لیکچر میں اسپیچ ریڈنگ اور لپ ریڈنگ جو ہے اس کو ڈسکس کیا تھا. تو جو ٹوٹل کمیونیکیشن ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں یوز ہوتی ہیں, اور اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے اس کے اندر جو ہے وہ اسپیشل ٹولز جو ہیں ڈیزائن کیے جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے, اور ان کو بچوں کو جو ہے وہ زیادہ اس چیز کے لیے انسسٹ کیا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ڈیوائسز کے ساتھ ہوں, یعنی یا ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ ہوں, یا پھر امپلانٹیشن ہوئی بھی ہو. پرپزز آف ٹوٹل کمیونیکیشن. Not being able to communicate can be very frustrating. This can cause behavior problem when a child is not able to communicate what he or she needs. اب جو بچے ہیں ڈیف بچے ہیں, یا جو بھی ہارڈ آف ہیئرنگ کے بچے ہیں, جب وہ اپنی بات کو جو ہے وہ کنوے نہیں کر پائیں گے
تو وہ فرسٹریٹ ہو جائیں گے اور ان کو اور بھی بہت سارے بیہیویئر پرابلمز ہو جائیں گے. اور بہت سارے ایسے ڈیف بچے ہیں جو کہ جن کی کوئی یعنی وہ نہیں ہے، دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادہ انٹریکشن نہیں ہے، ان کی سوشلائزیشن نہیں ہے، وہ بالکل گھر کی چار دیواری میں رہتے ہیں، یا ان کے پیرنٹس جو ہیں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ سوشلائز نہیں کرتے، یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کی جاتی، یا ان کے پاس کوئی موڈ آف کمیونیکیشن نہیں ہے. تو اس طرح کے جو بچے ہیں وہ یوزلی دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کو سائیکولوجیکل پرابلم جو ہیں وہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ اینڈ جو ہے وہ جا کے اسکیزوفرینیا پہ ہوتا ہے. یعنی سویئر قسم کی جو ہے وہ ان کو سائیکولوجیکل پرابلمز جو ہے وہ سائیکوٹک جو النس ہے ان کو مینٹل النس جو ہے وہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور یہ بچے جو ہیں یہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ ریلیٹیو سے، اپنے فیملی سے، اپنے فرینڈ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے جو بھی موڈ آف کمیونیکیشن ہے وہ ہر انسان کا جو ہے وہ بیسک رائٹ ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ کوئی نہ کوئی زبان ضرور ہونی چاہیے کہ جس کے تھرو وہ اپنے میسج کو کنوے کر سکے. ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر سے جو ہے وہ کسی بھی قسم کا جو جب ہم ٹوٹل کمیونیکیشن کے اندر بچے کو ایجوکیشن دیں گے، یعنی اس کے اندر تمام طرح کے موڈ آف کمیونیکیشن جو ہے ان کو ہم انکلوڈ کریں گے، تو ڈیفینیٹلی ہر بچہ جو ہے وہ اس میں سے اپنی مرضی کا کلو جو ہے یا اپنی مرضی کی لینگویج جو ہے اس کو ضرور پک کر لے گا، اس کو وہ ضرور انڈرسٹینڈ کر لے گا اور اس کو وہ ضرور سیکھ جائے گا. ٹھیک ہے. ٹوٹل کمیونیکیشن یوزز both a visual aspect and hearing to help children communicate. When a child is in a classroom setting, the teacher and the students may be speaking and using sign language at the same time. This is called simultaneous communication. اب بچہ جو ہے وہ جب کلاس روم کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کو ویژول ایڈ بھی مل رہا ہوتا ہے، یعنی ویژولی بھی وہ آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور لسننگ بھی کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی دونوں طرح سے جو ہے وہ دونوں سینسز کے تھرو جو ہے اس کو کمیونیکیشن جو ہے وہ جا رہی ہوتی ہے، اور ان کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ بھی اس کے تھرو جو ہے وہ اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس کو اپنی جو ایجوکیشن ہے اس کو وہ جاری رکھ سکتا ہے. یعنی سیم ٹائم پر جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ. ٹھیک ہے. جو کمیونیکیشن ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم سائملٹینیس کمیونیکیشن کہتے ہیں. دس فارم آف کمیونیکیشن ورکس بیسٹ ان اے کلاس روم سیٹنگ. تو کلاس روم سیٹنگ کے اندر اس کو سب سے زیادہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، بلکہ ابھی بھی جتنے بھی ہمارے سینٹرز ہیں ڈیف بچوں کے، جتنے بھی اسکولز ہیں یا ٹیچرز ہیں، وہ موسٹلی جو ہے وہ بچوں کے ساتھ کلاس روم کے اندر ٹوٹل کمیونیکیشن کا میتھڈ جو ہے اسی کو زیادہ یوز کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے. ٹیچرز ہو ٹیچ دس ٹائپ آف کلاس آلویز ایمفسز لرننگ دا لینگویج فرسٹ. اب جو بھی ٹیچرز ہیں وہ اس قسم کی کلاس کو ٹیچ کرتے ہیں، ان کا زیادہ جو فوکس ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ لینگویج پہ ہوتا ہے کہ بچوں کی جو لینگویج ہے وہ سب سے پہلے ڈیولپ ہو جائے، اس کے بعد جو ہے ان کی ایجوکیشن جو ہے اس کو ہم کنٹینیو رکھ سکیں گے. اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے، جب بھی ڈیف بچوں کے جو پیرنٹس ہیں ان کا سب سے مین جو کنسرن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کمیونیکیشن کرنے لگ جائے، بچہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے، اپنی نیڈز کو وہ بول کے ایکسپریس کرے، ہمیں سمجھ آئے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے یا ہم اپنی بات جو ہے اس تک کنوے کر سکیں. سو سم تھنگس ٹو آلویز ریممبر when using total communication is that some children may process things at a slower pace. یہ بات جو ہے یہ بہت ہی جو ہے وہ نیچرل فنامنا ہے کہ بچہ جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے لرن کرتا ہے. ہر بچہ جو ہے اس کا لرننگ سٹائل ڈفرینٹ ہوتا ہے، ہر بچے کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ دوسرے سے ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کا ایپٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کی نیڈز جو ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہیں. بے شک وہ ایک ہی کیٹیگری میں فزیکلی یا مطلب کہ اپنی پرابلم وائز ایک ہی کیٹیگری میں کیوں نہ فال کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جب بھی آپ بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں تو اس کو ایٹ لیسٹ 10 سیکنڈس دینے چاہیے کہ وہ آپ کو آنسر کرے. دا یوز آف یس اینڈ نو اینڈ شارٹ آنسر کویشچنز آر یوزلی دا بیسٹ وین آسکنگ کویشچن دیٹ اونلی ریکوائرز ون آنسر ٹو یس اور نو. ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ نے بچوں کو کمیونیکیشن میں انوالو کرنا ہے تو ان کی جو انیشیٹو لینے کے لیے اور ان کو پارٹیسپیشن ان کی جو پاسبل بنانے کے لیے اور ان کو اچھا یعنی
موٹیویٹ کرنے کے لیے، فیڈ بیک پازیٹیو دینے کے لیے جو ہے وہ آپ شارٹ آنسر کویسچن جو ہے وہ کریں، تاکہ بچہ جو ہے اس کو زیادہ ایفرٹ نہ کرنی پڑے، وہ آپ کو اس کا شارٹ آنسر دے دے اور اس کو وہ کمفرٹیبل بھی رہے اور اس کو موٹیویشن بھی ملے اور اس کو اچھا فیڈ بیک ملے کہ وہ بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، وہ بھی بول سکتا ہے، وہ بھی اپنی نیڈس کو ایکسپریس کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یس اور نو میں جو ہے وہ آنسر آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ اس طرح بچہ جو ہے اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ موٹیویٹ ہوگا، اس کے اندر اور زیادہ جو ہے وہ ایفرٹ کرنے کی اور آگے چلنے کی اور اس طریقے کو سے جو ہے وہ سیکھنے کی جو ہے وہ ارج اس کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ یوزنگ پرنٹ لائک پکچرز اور سمبلس کین آلسو ریئلی ہیلپ چلڈرن ٹو انڈرسٹینڈ وٹ یو آر ٹرائنگ ٹو سے۔ اسی طرح سے جب آپ پرنٹڈ پکچرز یا سمبلز یوز کرتے ہیں یا آپ ایسی چیزیں یوز کرتے ہیں جیسے چارٹ پیپر ہے، اس کے اوپر کچھ چیزیں ڈسپلے ہوئی ہوئی ہیں، یا آپ نے وائٹ بورڈ کے اوپر ڈرا کر دیا، یا آپ نے بچوں کو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دے دی جو کہ جس کے اوپر آپ اس دن لیکچر دے رہے ہیں، جس کے اوپر جو لیسن آپ کا ہے اس کے ساتھ آپ ایڈ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں، تو بچہ جو ہے اس کو زیادہ اچھی ہیلپ مل جاتی ہے اور وہ زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ لرن کرتا ہے۔ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ آرٹ، میوزک، ٹیسٹ، آبجیکٹس، ٹچ، ہیئرنگ، ریٹن ورڈز، سائن ورڈز، ووکلائزیشن، کانٹیکسچوئل کلوز، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ٹوٹل کمیونیکیشن میں شامل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے یہ آلسو ود سائن اینڈ اسپوکن لینگویج کین بی ویری effective when they are used together to really help children help a child with you need to understand his or her strength and weaknesses، یعنی اس کے تھرو جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کون سے کتنے ایریاز میں ویک ہے، کتنے ایریاز میں اسٹرانگ ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے کون سے ایریاز جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں اکیڈیمیکلی بھی اور ادر جو اسکل ایریاز ہیں وہ بھی، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ہسٹری جو ہے ہم نے پہلے بھی اس کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا تھا، لیکن وہ ایک شارٹ سا اس کا انٹروڈکشن سا تھا، تو اب آپ دیکھیں گے ہسٹری جو اس کی ہے۔ این اپروچ ویری سملر ٹو ٹوٹل کمیونیکیشن واز ڈیولپڈ بائی ڈیوڈ ڈنٹن ایٹ دا میری لینڈ اسکول فار دا ڈیف ان 1967۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری لینڈ جو ہے یہ اس کی میری لینڈ اسکول جو ہے یہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے، جہاں پر فرسٹ جو ہے وہ اس کو ٹوٹل کمیونیکیشن کو انٹروڈیوس کروایا گیا اور اس کو یوز کیا گیا، اور اس کی جو فلاسفی ہے وہ یہ تھی کہ رائل ہالکم نے کیلیفورنیا میں جو ہے وہ اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ اٹ واز اڈاپٹیڈ بائی دا میری لینڈ اسکول ایز دا آفیشیل نیم آف دیئر ایجوکیشنل فلاسفی۔ اب جو میری لینڈ والے ہیں انہوں نے اس کو اڈاپٹ کیا کیلیفورنیا سے، اور پھر اس کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنے تمام جو ایجوکیشن کے پروگرامز ہیں وہ بنائے، اور بچوں کو جو ہے وہ اس کے تھرو انہوں نے ایجوکیشن دی۔ ان ایج اولڈ ڈسپیوٹ بٹوین اورلزم اینڈ مینوالزم اینڈ ایز دا آلٹرنیٹ ٹو سائملٹینیس کمیونیکیشن۔ اب جہاں پر یعنی اورلزم اور مینوالزم کی ایک فائٹ چل رہی تھی کہ کچھ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے تھے کہ ڈیف بچوں کو اورلزم کے تھرو کرایا جائے، یعنی پڑھایا جائے، یعنی ان کو جو ہے وہ بولنے کے اوپر انسسٹ کیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ ان کو لازمی قرار دی جائے، اور ایک سائڈ وہ تھی وہ کہتے تھے کہ سائن لینگویج یوز کریں، مینوالزم یوز کریں۔ تو اب انہوں نے ایک بیچ کا رستہ نکالا کہ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم یوز کرتے ہیں اور اس کی افیکٹونیس جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ ان پریکٹس however most total communication programs use some form of simultaneous communication، یعنی according to the situation، according to the environmental desire، according to the environmental need جو ہے اس کو یوز کیا جاتا رہا۔ ٹوٹل کمیونیکیشن educational programs have been established in the UK، France، US، China، Malaysia، Singapore، Australia، اسکینڈینیوین کنٹریز۔ اسکینڈینیوین جو کنٹریز ہیں یہ بھی یو ایس کی اسٹیٹس ہی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو جو کہ 3 اسٹیٹس جو ہیں ان کو اسکینڈینیوین کنٹریز یا اسٹیٹ کہا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہ یوز ہوتا رہا۔ نیدرلینڈ ہے، فرانس ہے، جرمنی اینڈ اور بھی بہت ساری جگہوں پر
ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے یہ استعمال یوز ہوتی رہی. In the United States, total communication was most popular during the 1970s and 1980s, when most schools and programs for children who are deaf, as well as most major organizations in the field, supported the total communication philosophy. Today, the debate seems to be between total communication programs and bicultural bilingual education. یونائٹڈ اسٹیٹس میں اس کو 1970 سے 1980s میں استعمال کیا جاتا رہا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہت ساری آرگنائزیشنز میں بہت ساری فیلڈز میں اس نے سپورٹ کیا. لیکن آج بھی جو اس کی ڈیبیٹ ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ بائی لنگول اور بائی کلچرل ایجوکیشن کے بیچ میں پڑی ہوئی ہے. یعنی کچھ جو ہیں اسکول آف تھاٹ ان کا کہنا یہ ہے کہ اورل جو میتھڈ ہے اس کو اپلائی کریں، کچھ جو ہیں وہ کہتے ہیں سائن لینگویج کو یوز کریں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جو ہے وہ آج بھی اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے، اور بہت سارے ادارے جو ہیں وہ اس کو آج بھی یوز کر رہے ہیں. The simultaneous communication, there is little research concerning that the use of total communication in child centers and his or her own natural environment. Total communication's original intent was to provide children with the communication tool needed for children to develop complete language. یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی یوز ہوتی رہی ہے. اس کے علاوہ آل اوور دا جو ورلڈ ہے اس کے اندر جتنے بھی کنٹریز ہیں انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، یوز ہوتی رہی. لیکن اس کے اوپر کافی ساری جو ہیں وہ ریسرچز ہو رہی ہیں اور ہو بھی چکی ہیں، جن میں سے کچھ جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ایک خاص انوائرمنٹ کے اندر ہی ایڈجسٹ ہونا چاہیے، اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی بچوں کو جو ہے ان کے نیچرل انوائرمنٹ کے اندر رکھ کر آپ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے وہ سکھائیں. اور کچھ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹوٹل کمیونیکیشن جو ہے اس کا بیسک جو پرپس تھا یا اس کا جو بیسک جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کو جو ہے وہ ان کی جو کمپلیٹ لینگویج ہے اس کو ڈیولپ کیا جانا چاہیے. نیکسٹ جو ہمارا ہے وہ ہے سائن لینگویج. Sign language are an extremely important communication tool for many deaf and hard of hearing people. Sign language are the native language of the deaf community and provide full access to communication. Sign language جو ہے یہ ایک ایسی زبان ہے جو کہ ان کا جو ڈیف پیپل ہیں ان کی کمیونٹی کی ایک بیسک یا ہم کہتے ہیں کہ ان کی نیٹو لینگویج ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے ایک بچہ جس ماحول میں پیدا ہوتا ہے اس کی وہی والی ماحول کی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اس طرح سے جو ڈیف لوگ ہیں یا جو ان کا کلچر ہے یا جو ان کی کمیونٹی ہے وہاں پر یہ سائن لینگویج کو ہی یوز کرتے ہیں اور سائن لینگویج کو ہی پروموٹ کرتے ہیں اور سائن لینگویج کو ہی یہ اپریشیٹ کرتے ہیں. ڈیف کمیونٹی اینڈ سائن لینگویج آر لینگویجز دیٹ یوز دا ویژول مینول موڈیلٹی ٹو کنوے میننگ. Sign languages are expressed through manual articulations in combination with non-manual elements. یعنی جو بھی سائن لینگویج جو ہے اس کے اندر مینول اور نان مینول دونوں طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ شامل ہوتے ہیں. مینول وہ ہیں کہ جس کے اندر اشارے جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اور باقاعدہ جو سائنز ہیں وہ بنائے جاتے ہیں اور ان کو یعنی ڈیولپ کیا جاتا ہے. اور نان مینول ایلیمنٹس جو ہیں وہ یہ ہیں جیسے ہمارے جیسچرز ہیں، ہمارے فیشل ایکسپریشنز ہیں یا جو ہمارے باڈی لینگویجز ہیں جو کہ اس کے ساتھ سائن لینگویج کے ساتھ یوز ہوتی ہے، پلس ہوتی ہے. وہ ہم جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں سائن لینگویج کے تھرو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نان مینول ایلیمنٹس ہیں. سائن لینگویجز آر فل فلیجڈ نیچرل لینگویجز ود دیئر اون گرامر اینڈ لیکسیکونس. سائن لینگویج جو ہے یہ بھی بالکل عام زبانوں کی طرح جیسے کوئی بھی زبان ہے، جیسے عربک ہے، اردو ہے، پرشین ہے، انگلش ہے، اسی طرح سے تمام لینگویجز کی طرح جو سائن لینگویج ہے اس کی بھی اپنی گرامر ہے اور اس کے بھی اپنے لیکسیکنز ہیں، یعنی اس کی اپنی ایک ووکیبلری ہے، اس کا اپنا ایک جو ہے وہ یوز ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل یہ اسی طرح سے ایک پوری زبان ہے، مکمل ایک زبان ہے. Contrary to what many people believe, sign language is not universal. There is not one universal sign language alphabets.
اب ہر جو کنٹری ہے اس کی اپنی سائن لینگویج ہے، اور کچھ کنٹریز جو ہیں وہ دوسروں کی سائن لینگویج جو ہے وہ یوز کرتے ہیں، یا اس کو پلس مینی مکس اپ کر کے یوز کرتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بھی یونیورسل جو ہے وہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھی اسٹینڈرڈ کرائیٹیریا ہے کہ جو ہے وہ یہ زبان جو ہے یہ اس طرح سے اس کرائیٹیریا میں فٹ ہونی چاہیے۔ ایون کہ جو بھی بچے ہیں ایک کلاس کے جو بچے ہیں دوسرے یعنی ایک اسکول کے بچے جو ہیں یا دوسرے اسکول کے، انہوں نے ڈفرینٹ طرح کے جو سائنس ہیں وہ اپنے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ لائک وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کلاس فیلوز نے ایک دوسرے کے سائنس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے سائن رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے پیرنٹس کے، اپنے فرینڈس یعنی اپنے بہن بھائیوں کے، انہوں نے ڈفرینٹ طرح کے سائنس جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ There is not one universal sign language alphabet. There are over 135 different sign languages around the world. پوری دنیا کے اندر 135 طرح کے ڈفرینٹ طرح کے سائنس جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، انکلوڈنگ امریکن سائن لینگویج، برٹش سائن لینگویج اور آسٹریلین سائن لینگویج۔ یہ امریکن سائن لینگویج کے سائنس ہیں، یہ ان کے الفابیٹس ہیں۔ فنگر سپیلنگ، اب فنگر سپیلنگ جو ہے اس کا بار بار ذکر سن رہے ہیں۔ فنگر سپیلنگ جو ہے وہ کیا ہے؟ فنگر سپیلنگ از جنرلی یوز ٹو اسپیل آؤٹ نیم، پیپل، پلیس اینڈ ادر تھنگس دیٹ ڈو ناٹ ہیو اے پرٹیکولر سائن ایسوسیٹیڈ ود دیم، سچ ایز نیم، برانڈز، ٹائٹل آف بکس اینڈ موویز۔ ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کا کوئی اسپیسیفک جو ہے وہ ان کا اپنا جو ہے وہ کوئی سائن ایسوسیٹیڈ ان کے ساتھ نہیں ہوتا، تو ان کے نیم ہوتے ہیں، برانڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، بکس کے بھی ہو سکتے ہیں، موویز کے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کسی بھی جگہ، چیز یا شخص جو ہے اس کا ایسا نام جس کے ساتھ کوئی پارٹیکولر سائن ایسوسیٹیڈ نہ ہو سکے، اس کو فنگر سپیلنگ جو ہے وہ اس کے تھرو کنوے کیا جاتا ہے۔ اور فنگر سپیلنگ جو ہے یہ سائن لینگویج کا ایک پارٹ ہے۔ وین فنگر سپیلنگ لیٹر شوڈ بی سائنڈ ایٹ دا کانسٹنٹ اسپیڈ ود اے پاز فنکشننگ ایز اے ورڈ ڈرائیور، یعنی فنگر سپیلنگز جو ہیں وہ کنوے کرنے میں، میسیج کنوے کرنے میں ہیلپ آؤٹ جو ہے وہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں۔ برٹش سائن لینگویج جو ہے ان کے اپنے سائنس ہیں، آسٹریلین سائن لینگویج جو ہے ان کے اپنے سائنس ہیں۔ وائی سائن لینگویج از یوزڈ، سائن لینگویج جو ہے اس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی اور بہت لاجیکل کازز ہیں۔ Although signing is used primarily by the deaf and hard of hearing, it is also used by hearing individuals such as those unable to physically speak, those who have trouble with spoken language due to a disability or condition, augmentative and alternative communication, or those with deaf family members۔ اب سائن لینگویج جو ہے اس کا جو بیسک پرپز ہے وہ تو ڈیف اور ہارڈ آف ہیئرنگ کے لیے بنایا گیا ہے، لیکن یہ جو ہے ہیئرنگ پیپل بھی اس کو یوز کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جن کو فزیکلی اسپیکنگ میں پرابلم ہو یا ان کی اسپوکن لینگویج جو ہے اس میں کسی قسم کی کوئی امپیئرمنٹ ہو جائے یا کوئی ایسی ڈسیبلٹی ہو جائے یا کوئی ایسی کنڈیشن اکر ہو جائے جس میں کہ وہ بول نہیں پاتے، تو وہ سائن لینگویج کے تھرو جو ہے اپنی بات کنوے کرتے ہیں۔ یا پھر ان کو جو ہے وہ ایسے فیملی ممبرس کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں جو کہ وربل کمیونیکیشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، تو وہاں پر ان کو پھر جو ہے وہ سائن لینگویج سیکھنی پڑتی ہے اور یوز کرنی پڑتی ہے۔ انڈو پاکستانی سائن لینگویج، اب انڈو پاکستانی سائن لینگویج جو ہے جس کو IPSL کہا جاتا ہے، یہ سائن لینگویج جو ہے یہ پری ڈومیننٹ سائن لینگویج ان ساؤتھ ایشیا۔ ساؤتھ ایشیا کے اندر جو ہے وہ یہ والی سائن لینگویج جو ہے اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور یوز کیا جاتا ہے۔ یوز بائی دا لیسٹ سیورل 100,000 ڈیف سائنرز، 2003 کی یہ ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ڈیف سائنرز جو ہیں کافی یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ یوز کیا لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں۔ امپورٹنس آف سائن لینگویج، ہیو دا رائٹ ٹو ایکسرسائز دیئر سول ایز ویل ایز لنگوسٹک کلچرل رائٹس۔ اب جو ڈیف لوگ ہیں ان کے پاس بھی اپنے رائٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ ریزرو رکھتے ہیں، اور ان کو پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بات چیت کر سکیں اور سول اور لنگوسٹک جو کلچرل رائٹس ہیں ان کو وہ لے سکیں۔ ان کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے، ہیو دا رائٹ ٹو پرسو اسٹڈیز ایجوکیشن ان سائن لینگویج، اور ان کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ وہ سائن لینگویج کے تھرو جو ہے اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھیں اور ایجوکیشن جو ہے وہ حاصل کریں۔
ہیو دا رائٹ ٹو کنٹرول ان ڈیسیجن میکنگ، اور ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکیں، یعنی کوئی بھی فیصلہ جو ہے وہ اپنے لیے بھی کر سکیں، اپنی فیملی کے لیے کر سکیں، اپنے جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے یا اپنے ریلیجن کے لیے یا جس چیز کے لیے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں ان کو پورا رائٹ ہوتا ہے۔ ہیو دا رائٹ ٹو ایکول اینڈ فل ایکسیس ٹو انفارمیشن ایز ویل ایز ایکسیسیبل کمیونیکیشن اینڈ اورینٹیشن، ان کے پاس پورا رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایکسیس حاصل کریں، انفارمیشن جو بھی ہے اس کے اوپر وہ مکمل رسائی حاصل کریں، اور اسی طرح سے ان کے پاس یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے سے یا اپنا کوئی بھی نمائندہ جو ہے اس کو وہ چوز کر سکیں یا اپنے لیے اچھا برا جو ہے اس کو وہ سلیکٹ کر سکیں۔ ہیو دا رائٹ ٹو یوز سائن لینگویج ان آل ایریاز آف لائف، اور ان کو اپنی تمام لائف جو ہے وہ گزارنے کے لیے سائن لینگویج یوز کرنی پڑتی ہے، اور ان کے پاس پراپر جو ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ سائن لینگویج کے تھرو جو ہے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار سکیں۔ یہ جو ہے وہ اردو کے پاکستانی سائن لینگویج ہے ان کے ہے اشارے ہیں، اور پاکستانی سائن لینگویج جو ہے وہ مکمل ایک جو ہے وہ یوز اب آج کل جو ہے وہ ہو رہی ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستانی سائن لینگویج جو ہے وہ کافی حد تک یوز ہو رہی ہے، لیکن جب بچوں کو انگلش میں یا کچھ سکھانا یا بولنا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہوتی ہے وہ امریکن سائن لینگویج جو ہے اس کو بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔